الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کا دریائے یعقوب میں فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور ناروائل کے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج کا یہ پروگرام سیرت کانفرنس نگاہ نبوت کانفرنس کے نام سے معنون ہے۔ میں نہایت مشکور ہوں قاری عبدالرؤف محسن صاحب کا، قاری محمد یوسف صاحب کا اور بھائی مشتاق مرزا صاحب کا کہ انہوں نے آج کے اپنے اس پروگرام کے اندر مجھے لب کشائی کی جسارت کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو حق سچ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، اس کائنات کے اندر جب بھی کسی شخصیت کا کردار لکھا جاتا ہے، جب بھی کسی شخصیت کی سوانح عمر لکھی جاتی ہے، جب بھی کسی شخصیت کی سیرت کو لکھا جاتا ہے تو اس کا آغاز اس کی ولادت سے، اس کے پیدا ہونے سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام اس کی وفات پر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے ہوا، وفات پر ختم ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ولادت سے ہوتا ہے، وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ولادت سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ولادت سے ہوتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کی سیرت کا آغاز، یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا آغاز، یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آغاز، داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز، یونس علیہ السلام کی سیرت کا آغاز، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز۔ غرض اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے علماء ہیں، فقہاء ہیں، صحابہ آئے، غرض اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، اگر کسی کی سیرت کو لکھا جائے تو اس کا آغاز اس کی ولادت سے کیا جاتا ہے اور اس کی وفات پر اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے، رب کائنات نے اس کائنات کے اندر ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا، ایک ایسے کمال و جمال والے حسن کو پیدا کیا کہ اس کی شخصیت کی سیرت کا کردار اگر کوئی سیرت کو لکھنا چاہے تو نہ تو ولادت سے شروع ہوتا ہے اور نہ ہی وفات پر ختم ہوتا ہے۔ وہ شخصیت میرے آپ کے آقا، آقا دو جہاں، سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز نہ تو ولادت سے ہوتا ہے نہ ہی وفات پر اختتام ہوتا ہے، بلکہ میرے آقا کی شان دیکھیے، میرے آقا کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ عالم ارواح سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے آج ہم اور آپ ایک جلسہ منعقد کیے بیٹھے ہیں، ایک پروگرام منعقد کیے بیٹھے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر دو پروگرام منعقد کیے۔ پہلا پروگرام اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، انبیاء بھی تھے، صحابہ بھی تھے، علماء بھی تھے، فقہاء بھی تھے، ہر ایک انسان اس پروگرام کے اندر موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا،
جلسہ ختم، دوسرا جلسہ منعقد کیا، اس میں آپ کو نہیں بلایا، مجھے نہیں بلایا، اللہ نے انبیاء کو صرف بلایا، نہ علماء کو بلایا، نہ خطباء کو بلایا، نہ نعت خوانوں کو بلایا۔ غرض اس کائنات میں جتنے بھی انسان آئیں گے اس وقت موجود ہیں، کسی کو نہیں بلایا، صرف انبیاء اکرام کو علیہ السلام کو بلایا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیو میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، صحابہ بھی دوں گا۔ لیکن اے نبیو یاد رکھنا، جب تم سب اس کائنات میں چلے جاؤ گے تمہارے بعد ثم جاءکم رسول، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، نبیو تمہارے بعد ایک میرا پیارا آئے گا، ایک حبیب آئے گا، ایک میرا رسول آئے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی تصدیق کرنی ہوگی، اس نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ تو میرے آقا کا تذکرہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں کر دیا، اور آقا کا تذکرہ کائنات کے جب وجود نہ ہوگا، جب اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، صرف محشر کا میدان سجے گا، وہاں بھی میرے آقا کا تذکرہ ہوگا، میرے آقا کی شفاعت سے جنتی جنت میں جائیں گے، جنت میں بھی میرے آقا کا تذکرہ ہوگا۔ تو گویا ایک ایسی شخصیت، وہ شخصیت میرے آقا کی شخصیت، امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی شخصیت اس کائنات میں آئی اور موجود اپنے روضہ اطہر میں ہے۔ وہ شخصیت جو جنت میں آرام کر رہی ہے، اس کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوا اور جنت تک جائے گا۔ یہ شان تھی میرے آقا کی، تو پھر کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ ایک کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنبھالا ہمارا نبی۔ پتھرو جڑ سے کلمہ پڑھنا ہے تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ آ گیا کون آیا، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سما آ گیا ہے۔ کون آیا، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا، توجہ جمال معلی کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ میرے آقا کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت عالم ارواح میں تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کائنات کو ختم کرنے کے بعد جنت میں بھی میرے آقا کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا میں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے مخصوص علاقے کے لیے آتے رہے، اس کائنات کے اندر جتنے بھی رسول آئے کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے آئے۔ کسی بھی انبیاء کو، کسی بھی نبی کو انبیاء میں سے جو بھی آتا رہا اس کو اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پوری کائنات کے لیے بلکہ عالم ارواح میں سے لے کر جنت تک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا کو اللہ نے رحمت بنایا۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیسی رحمت کہ طائف کے میدان میں گئے تو پتھراؤ کیا گیا، میرے آقا کو لہو لہان کیا گیا، میرے آقا کو ان کفار نے گالیاں بکی، میرے آقا کو ان کفار نے مارا، لیکن طائف کے میدان کے اندر بھی میرے آقا کی یہ شان دیکھیے، میرے آقا کیسی رحمت بن کر آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے آقا کو جب فرشتے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں حکم کیجیے ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دیں گے، انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، انہوں نے آپ کی توہین کی ہے، لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیے، میرے آقا کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے امید ہے اللہ انہیں معاف کرے گا اور انہی کو مجھ پر کلمہ پڑھنے کی توفیق دے گا۔ یہ تھی میرے آقا کی رحمت کہ بھری مجلس کے اندر بھی اگر میرے آقا کی دو بیٹیوں کو طلاق دی جاتی ہے تو آقا نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ میرے آقا کی رحمت دیکھیے، میرے آقا تپتے صحرا میں عرب کے اندر دھوپ اتنی سخت ہے، گرمی اتنی سخت ہے، لیکن میرے آقا رحمت للعالمین ہے، میرے آقا کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ میرے آقا اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کا ہر بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانا والا بن جائے، اے اللہ میری امت کو راہ حق پہ لے آ، اے اللہ میری امت کے اندر کسی کو کافر نہ پیدا کرنا، اے اللہ جو کافر ہیں انہیں مسلمان بنا دے۔ لیکن آج ہم اپنے اس نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ میرے آقا کی رحمت دیکھیے، میرے آقا کی اپنی اس امت کے لیے، اس لاڈلی امت کے لیے اتنی فکر کہ اماں عائشہ ایک موقع پر فرماتی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریا جب سجدہ میں جایا کرتے تھے، امت کی فکر سے آقا کے سینے سے ایسی آواز آیا کرتی تھی کہ ہنڈیا اگر آگ پہ رکھ دی جائے پانی کے ابلنے کی جیسے آواز آتی ہے، بر بر کرتا ہے پانی کے ابلنے کی آواز، ہنڈیا کے پکنے کی آواز جس طرح ہوتی ہے، میرے آقا کے سینے سے ویسی آواز آیا کرتی تھی۔ وہ آواز کس لیے آتی تھی؟ وہ اماں عائشہ کے لیے نہیں، وہ آقا کی بیٹی، آقا کی لاڈلو چہیتی بیٹی اماں فاطمہ کے لیے نہیں، وہ آقا کے لاڈلے پیارے حسن و حسین کے لیے نہیں، وہ آقا کے لاڈلے یار صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان و علی کے لیے نہیں، معاویہ کے لیے نہیں، بلکہ آقا کی یہ فکر پوری امت کے لیے تھی۔ میرے آقا پوری امت کے لیے روتے رہے، میرے آقا جاتے وقت بھی اس دنیا سے جاتے وقت بھی کہہ رہے ہیں اے فرشتے، جب فرشتہ آقا کی جان نکالنے آیا، آقا کا وصال کا وقت قریب آیا تو آقا نے فرشتے کو بھی کہا یا اے فرشتے کیا میری امت کے بھی، میری امتی کی بھی جان اسی طرح نکالے گا؟ یاد رکھنا وہ میرا امتی ہوگا، اس کا خیال رکھنا۔ انہوں نے تو مجھے اور آپ کو ہمیں آخری وقت میں بھی نہیں بھولا، لیکن آج ہم ان کو بھول بیٹھے، ان کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے۔ آج صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، پورے زندگی ہم ان کی سنتوں کو ٹھکراتے ہیں، ہم ان کے طور طریقے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ صبح کتنے نوجوان ہیں جو اپنی اس سنت کو، نبی کی سنت کو، پیاری سنت کو جو واجب بھی ہے اس سنت کو چھری چلا دیتے ہیں، اس پر کینچی چلا دیتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، گرچہ پوری زندگی کے اندر ہم کتنی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر ہم ہر وقت نبی کی سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ کیا میرا نبی اس لیے اس دنیا میں آیا کہ ہم اس کی سنتوں کو ٹھکرائیں؟ صحابہ نے تو ایسے نہیں کیا، صحابہ نے تو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب آقا کا فرمان سنا کہ اے صحابہ میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا، اب غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے،
تم پر لازم ہے کہ جو غائبین ہیں ان تک پہنچاؤ۔ خدا کی قسم وہ صحابہ جدھر جس کا رخ تھا ادھر کو نکل گئے۔ آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر صحابہ کی قبور موجود ہیں، انڈیا کے اندر صحابہ کی قبور موجود ہیں، یورپ ممالک کے اندر صحابہ کی قبور موجود ہیں، لیکن آج یہ ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ اس نبی نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، صحابہ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے اس بات کا عہد کیجئے کہ جب تک جس حال میں بھی ہم زندہ رہیں گے نبی کے طریقوں پر عمل کریں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کریں گے، دوستوں احبابوں کے اندر بھی نبی کی سنتوں کو اجاگر کریں گے۔ سب اس بات کا عہد کرتے ہیں نا؟ آخر میں بس اتنا کہہ کر اجازت چاہوں گا، نہ سر اٹھا کر جیے، نہ سر جھکا کر جیے، نہ سر اٹھا کر جیے، نہ سر جھکا کر جیے، ہم ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کر جیے، راہ حق میں ایک دن کم جیے تو کیا ہم ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کر جیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔